السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ویسے تو ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، ایک مکمل دین ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی کتاب نازل نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو آخری کتاب نہیں مانتے۔ کہ ایک آدھا فرقہ ایسا بھی ہے جو اس قرآن مجید کو نہیں مانتے، یا وہ لوگ جو قرآن مجید کو مانتے ہیں تو 40 پارے والے قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ یعنی اہل تشیع جو ایک فرقہ ہے، وہ لوگ اس قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول فرمائے گا اے میرے رب، میری اس قوم نے تیرے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ جس کو لگے گلے پڑ جاتا ہے، جس کو لگے یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دھوکے دیتا ہے، مجلس کی آڑ میں درس قرآن دیتا ہے۔ سوال یہ اپنے آپ سے پوچھے، کیوں انس نہیں ہے اللہ کی آیات سے؟ انس پیدا نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کا سرکاری بیانیہ جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود اٹھایا وہ یہ قرآن ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں بجائے قرآن کی قریب جانے کی ترغیب دینے کے شکوک و شبہات ڈال دے۔ یہ بات آپ نے سنی ہے، یہ روایت آپ نے سنی ہے کہ مولا علی جو قرآن اکٹھا کر کے لائے تھے انہوں نے قبول نہیں کیا، سنی ہوئی ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک عام سننے والا پورے قرآن سے مشکوک ہو جائے۔ ظاہر آپ توجہ کریں، اگر یہ قرآن وہ نہیں ہے جو مولا علی لائے تھے تو پھر کون سا قرآن؟ ایک عام بندہ یا تو اس کو بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کہ دو ثقلین ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ تو جب مولا علی ابتدا میں قرآن مجید کو جمع کر کے لائے اور وہ قبول نہ کیا گیا، اور وہ قرآن ایسا تھا جو انہوں نے قرآن جمع کیا اس سے ہٹ کے تھا، اس کا ٹیکسٹ اور تھا، مولا علی کے قرآن کا ٹیکسٹ اور تھا۔ فرض کریں ایسا ہوا، تو جب مولا علی علیہ السلام کو خلافت ملی، حکومت ملی، انہیں پہلا کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو بندہ ایک حکمران سے کمپرومائز نہ کر کے اپنی پوری حکومت داؤ پہ لگا رہا ہے، وہ جھگڑا امپورٹنٹ ہے یا اللہ کا قرآن امپورٹنٹ ہے؟ جی آپ کو کہیں ملتا ہے مولا نے ایک تقریر میں بھی کہا ہو کہ قرآن میرے پاس ہے، قرآن دوسرا ہے؟ ایک یہ نہیں بتاتے، اور اللہ بڑی اچھی طرح سبق سکھائے گا ان کو، توجہ کریں۔ اچھا، یہی بات کہ قرآن کی طرف مشکوک، کوئی بندہ قرآن سے مشکوک کر رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہی بندہ اگر امام حسین کے بارے میں مشکوک کرے، اٹھ کے لتر ماریں گے اس کو۔ اگر کوئی بندہ کہے اے قرآن مشکوک ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بندہ کہے میں نے مولا علی تے شاک کے، ریئیکشن کیا ہوگا؟ جیسا ریئیکشن مولا علی کے بارے میں ایسی بات ہونا چاہیے، ویسا ہی قرآن کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، ہمارا کام خراب ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ توجہ کریں، اگلی بات، امام علی کو عرض کر رہا تھا، امام علی کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اسی قرآن کے بارے میں کہا گیا نا، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو مولا کا سب سے پہلا ڈیوٹی اور فریضہ یہ بنتا تھا کہ جس کتاب کو اللہ نے قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت قرار دی ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے، وہ کتاب لا کے سامنے رکھتے، کہتے یہ اصلی قرآن ملتا ہے کہیں، کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں ملتا۔ جو علی کہہ رہا ہے میں ان کے، جو انہوں نے بیت المال سے مجھے اگر حکمران بنا رہے ہو، تو جنہوں نے بیت المال سے اپنے حصے سے زیادہ کھایا ہے، بیویوں کو حق مہر بھی دیا ہے، میں وہ بھی واپس لے لوں گا، پہلے بتا رہا ہوں۔ اس کو قرآن کی پرواہ کوئی نہیں، کیسے باور کر لیتے؟ آگے چلیں، وہ کون سا قرآن ہے جس کے بارے میں امام باقر، امام صادق فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی روایت سنو ہمارے سے منسوب اس قرآن پر پیش کرنا؟ کون سا قرآن؟ وہ تو تھا ہی نہیں۔ اگر آپ مان لیں اس روایت کو، وہ تو تھا ہی نہیں، وہ قرآن امام زمانہ لے کر آئیں گے۔ اگر اس قرآن سے مراد کوئی ٹیکسٹ، قرآن کے ٹیکسٹ کی چینج ہے،
تو پھر یہ کون سے قرآن کے بارے میں امام باقر، امام صادق، امام رضا، خود مولا علی بار بار کہہ رہے ہیں اس قرآن کے خلاف کچھ قبول نہ کرو؟ کون سے قرآن کے بارے؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ لیکن جو گند والی مکھی ہوتی ہے نا، اسے سکون آتا ہی گند پہ بیٹھ کر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ بہترین رحمتیں نازل فرمائے۔ آیت اللہ خوئی ایک ان کی تفسیر ہے البیان، اس کے مقدمے پڑھیے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ تحریف قرآن کی بحث میں فرماتے ہیں کہ جو دلائل اس میں بحث کرنے کے بعد اینڈ میں کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا جو اہتمام کیا رسول پاک نے، اس کی حفاظت کا، ٹھیک ہے، قرآن لکھے جانے کا محتاج تھا ہی نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں حافظ موجود تھے جو رسول اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے، غلط پڑھتے تھے، حافظے بھی بہت قوی تھے ان کے۔ تو جو کتاب سینکڑوں بندوں کو یاد ہو اس ہزاروں کے معاشرے میں، اس میں تبدیلی۔ آپ کو پتہ ہے یہ اہل سنت کی روایت میں موجود ہے، جب یہ قرآن جمع کیا جا رہا تھا سو کالڈ کہ جی لکھا جائے گا، اس سے مکس اپ کرتے، تو خلیفہ ثانی حضرت عمر وہ آئے اس ٹیم کے پاس اور ان سے کہا کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر زنا کرے تو ان کو پتھر مارو، یہ آیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 گواہ لاؤ۔ پورے مدینے سے 2 بندے نہیں ملے، چونکہ ان کو مغالطہ حدیث کو آیت بنا دیا تھا، تو پورا زور لگایا، ایڈ نہیں کروا سکے اس میں۔ اتھارٹی تو اس زمانے میں مثلا وہی تھے نا، نہیں ایڈ کروا سکے۔ ایسے چھوٹے موٹے وہ شتونگڑے بازیوں سے اللہ کی کتاب پر شک والی نگاہ ڈالنا، اور یہ بھول جانا کہ بعد والے ائمہ نے حق و باطل کی پہچان کا معیار ہی اس قرآن کو دیا ہے۔ تو جب وہ قرآن عوام کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے سامنے جا کر پیش کرو؟ تو ایسی گند والی مکھیوں سے بچیں۔ میں جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کے دین کی عمارت جو 2 ستونوں پہ کھڑی ہو، ایک بندہ 1 ستون ہی نکال رہا ہو، آپ کو کتنا غصہ ہے؟ جس پر آپ کی دنیا آخرت کا دار و مدار ہے، اس عمارت کو توڑ رہا ہو، آپ کا کیسا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ جس طرح کا ری ایکشن کوئی ایسی بات پر، مثلا کوئی روایت پڑھے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی بالکل اچھے نہیں، آپ کو جھٹکا لگے گا نہیں ہو؟ جی لگے گا نا؟ تو قرآن کے بارے میں جھٹکا کیوں لگتا ہے؟ چاہے روایت سنائی جائے۔ کہ شامیوں نے نہیں مولا علی کے خلاف روایتیں گھڑی ہوئی ہیں، آپ وہ روایت سنیں، نام رسول اللہ کا لیا جا رہا ہو، پھر بھی آپ کا ذہن قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ مولا علی آپ پر واضح ہیں، قرآن اس طرح واضح کیوں نہیں ہے؟ قرآن کے بارے میں وہ حساسیت کیوں نہیں ہے؟ یہ پرابلم ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو گائز جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دینا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔